کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج۔ اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے دو سمندر، یہ میٹھا ہے نہایت شیریں، اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ۔ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا۔ اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی۔ وكان ربك قديرا۔ اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم۔ اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں۔ وكان الكافر على ربه ظهيرا۔ اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے۔ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده۔ اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا، اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ وکفی بہ بذنوب عباده خبیرا۔ اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن فاسأل به خبيرا۔ وہ بڑی مہر یعنی رحمت والا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ کیا ہم سجدہ کر لے جسے تم کہو؟ اور اس حکم نے انہیں اور بدکنا بڑھایا۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ صدق اللہ العظیم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور قرآن کریم کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا آسان ذریعہ دعوت اسلامی نے فراہم کیا ہے۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اتاری دامت برکاتہ القدسیہ کی تفسیر سجاد الجنان یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کے نور سے منور ہوتے جائیں گے، علم کا نور آتا جائے گا، اور جہالت کا اندھیرا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بھی اور اس کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنے والا بھی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ایک اہم ترین بات یہاں عرض کرتا چلوں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنی استعداد حاصل کر لیتا ہے، اتنی ایبلٹی حاصل کر لیتا ہے کہ اس کو کچھ الفاظ کے معانی وہ سمجھ لیں کہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، جیسے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے۔ آمنو کا مطلب ہے وہ ایمان لائے، یعلمون کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، یعملون کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں۔ یعلمون اور یعملون نظر گویا کہ یا تلفظ میں قریب قریب محسوس ہو رہا ہے، لیکن معنوی طور پر قریب قریب نہیں ہے۔ بہرحال تو یوں ہے، میں جس نقطے پر آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ بندے کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایسی صلاحیت ہوتی ہے، تو جتنی بندے کی صلاحیت ہے نا اتنا ہی بندہ اپنے آپ کو قابل سمجھے۔ اگر دو چار الفاظ کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک آیت مبارکہ کے اندر کوئی ایک دو لفظ ایسے آئے ہیں جن کا معنی سمجھ میں آ گیا ہے، تو اتنی ہی حد تک بندہ رہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، جو اس میں بیان ہو رہا ہے یہ میں سمجھ گیا ہوں اور اب مجھے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم ہے، فصیح و بلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور فصحا اور بلغاء کو حیران کر دینے والا اور عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ یہ اللہ اکبر، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ معجز ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ کلام اللہ ہے لہذا معجز ہے۔ پوری کائنات ایک سورت تو کیا، ایک آیت قرآن کریم کے برابر لانے سے کیا ہے، عاجز ہے، نہیں لا سکتی۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے، تو اس میں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اس میں استعارہ بھی ہے، اس میں کنایہ بھی ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ علم بدیع بھی ہے، علم بیان کا بھی جو ہے وہ اپنا معاملہ ہے، علم معانی کا اپنا معاملہ ہے، پھر بعض اوقات فائدہ خبر ہے، بعض اوقات لازم فائدہ خبر ہے۔ اب جس کو یہی نہیں پتا فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر کیا ہے، اس پر کیا گفتگو مزید کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ میرے جو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں قرآن کے مطالب مفاہیم سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ بولے کہ میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے، ماسٹرز تو چلیں، ماسٹرز بھی ایک ڈگری ہے، میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ کوئی بندہ بولے بھی کس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آپ نے؟ جی کیمیکل انجینئرنگ کے اندر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور حالت یہ ہو کہ اس کو کیمیکل کی کاف کو بھی پتہ نہ ہو، کیمیکل کے سی کا بھی پتہ نہ ہو، تو پھر کیا اس کو کہا جا سکتا ہے؟ سلام ہی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ سلام ہے نا، سلام متارکت، جیسے ہمارے اپنے کہتے ہیں مغرون لے، وہ والا یہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو بحمد اللہ تعالی اللہ کریم نے بڑا نوازا ہے قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب کو، ادام ذلہ، اللہ ان کو عمر خضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے علم سے ہم سب کو متمتع اور فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم نے تو پڑھا بھی ہے مفتی صاحب سے الحمدللہ۔ مہروز بھائی آپ نے بھی پڑھا دورہ حدیث شریف میں؟ مسلم شریف پڑھاتے تھے ہمیں، آپ نے مسلم شریف پڑھی؟ جس طرح بخاری شریف پڑھانے والے استاد کا ایک مقام ہوتا ہے، ویسے ہی مسلم شریف پڑھانے والے استاد کا بھی ایک جو ہے نا یہ مقام ہوتا ہے۔ صحیحین کا اسٹیٹس ہے نا، ہاں جی، مدرسین میں یوں سمجھ لیں تدریس میں یہی ہوتا ہے جی، حدیث پڑھانے والوں کے حوالے سے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور آج کل مسلم شریف جامعۃ المدینہ، مرکزی جامعۃ المدینہ جو فضائل مدینہ ہے، اس میں استاد کی بلا مفتی سجاد صاحب پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، میری معلومات کے مطابق۔ تو چلیں، اور استاد کی بلا مفتی علی اصغر صاحب یہ ابو داؤد پڑھاتے تھے، مسلم شریف کی غالباً پڑھائی مفتی صاحب نے،
हमें नहीं पढ़ाई। अच्छा। हमें तो मुफ्ती कासिम साहब ने मुस्लिम शरीफ पढ़ाई है। सही। और अबू दाऊद किसने पढ़ाई थी? अबू दाऊद पढ़ाई थी हमें मुफ्ती जमील साहब। मुफ्ती जमील साहब ने, वाह। मुफ्ती जमील अहमद साहब गौरी अत्तारी जी। मदनी, जीदा शरफ हो, क्या कमाल के उस्ताद हैं। उस्ताद साहब आते थे, मुझे बात याद आ गई, और यूं करके इशारा करते थे मेरोज भाई, एक तालिब इल्म का इशारा यूं, मतलब सब खड़े हो जाए और सबक सुनाए। तो आते ही सबसे पहले तो पिछले सबक की दोहराई होगी जी, तो सुनाएंगे, तो उसके बाद फिर अगले सबक की तरफ जो है वो आएंगे। अल्लाह। पूरा हदीस शरीफ के जो असातिज़ा होते हैं ना जी, वैसे तो सारे ही असातिज़ा काबिल एहतराम भी होते हैं, याद रखने के काबिल भी होते हैं, लेकिन यूँ समझ लिए दौरा हदीस में तालिब इल्म अपने आप को खुद कुछ बड़ा बड़ा समझने लगता है, कुछ मैच्योर समझने लगता है, इन मानों में कह रहा हूँ। सही। तो असातिज़ा से ना उसका एक लिंक मजबूत हो जाता है। सही। और फिर वो मेरा ख्याल है असातिज़ा से अटैच होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि दौरा हदीस शरीफ के जो असातिज़ा होते हैं, बिल उमूम मदारिस इस्लामिया के जो तुलबा होते हैं, फारिग तहसील होते हैं, वो उनसे ज़्यादा अटैच होते हैं। सही। चलें जी, अल्लाह तबारक व तआला। ये दूसरा जो जामिअतुल मदीना के अंदर, कराची शहर के अंदर जी, ये तारीख में पहली दफ़ा इस साल से जामिअतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हदीस शरीफ का आगाज़ हो गया। माशाअल्लाह। तो पहले तो फैज़ान मदीना में ही दौरे हदीस होता था। हर शहर में एक दौरे हदीस होता है ना हमारे यहाँ, हर शहर में, यानी जिन शहरों में होता है तो शहर में एक ही है। सही। एक ही है। जैसे कराची में एक था, हैदराबाद में एक था, सरदाराबाद फैसलाबाद में एक था, और आपका दीगर जगहों पे भी एक एक था जहाँ पे था। तो अब कराची में 2। पहले तो जाहिर बात है सिर्फ कराची में ही था, फिर माशाअल्लाह सिलसिला बढ़ता गया। अब कराची में ये दूसरी जगह पे शुरू हुआ। तो हमारे मौलाना गुलाम सरवर साहब अभी कह सकते हैं कि वो बहुत अरसे से पढ़ा रहे हैं। ऐसी बात, यानी कि काफ़ी उनको पहले बैच के फारिगुल तहसील हैं। तो गुफ्तगू हो रही थी गुलाम सरवर साहब से कि उस्ताद साहब आप माशाल्लाह पढ़ाते थे, लेकिन वो मुस्लिम शरीफ की बात चली है ना, तो अब ये शरफ मिल रहा है उस्ताद साहब को इतने सालों के बाद। हालांकि मौलाना गुलाम सरवर साहब से जो पढ़े हुए हैं वो बुखारी मुस्लिम अभी पढ़ा रहे हैं बाज़ मकामात पे माशाअल्लाह, लेकिन उस्ताद साहब ये नहीं पढ़ा पा रहे थे, क्योंकि उस्ताद साहब जिस जामिअतुल मदीना में जिम्मेदारी थी वहाँ दौरा हदीस नहीं था। इस साल दारुल हदीस का वहाँ पे आगाज़ हो गया, तो उस्ताद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम शरीफ वहाँ पर पढ़ाने के साथ पा रहे हैं। वाह जी वाह, मरहबा। अल्लाह पाक इल्म से फैज़याब फरमाए हम सबको, आमीन बिजाहि तोहा व यासीन। आज के प्रोग्राम का उन्वान और जो मौजू है वो है किन पर क्या अजाब उतरा। ये आज के प्रोग्राम का उन्वान है और मौजू है। अल्लाह करीम हमें अपने अजाबों से बचाए, और ये मौजू रहेगा। और हम जाहिर सी बात है जर्नलाइज इसको करें और इसकी रूट कॉज निकालें मौजू की, तो वो ये बनेगी कि जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की उन पर अल्लाह का अजाब उतरा है। लेकिन अब वो नाफरमानी में क्या क्या कुछ था, इसकी भी आज हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ अपना मुहासबा भी करेंगे। अल्लाह पाक हमारी गफलतों को दूर फरमाए, आमीन। कॉल्स को भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। कुछ पैकेजेस भी प्रोग्राम में रहेंगे। अदनान शेख भाई हमारे साथ हैं, आइए इनसे कलाम सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। बलगल कमाल ही, कशफ दुजा भी जमाल ही, हसन जमियो खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدغاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے
صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رمضان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغنا، حاجت اگر کی ہے ان کے ہو جاؤ، ہر ایک چیز انہی سے مانگو۔ تو مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، اور مانگنا ہر کسی سے بھی کیوں چاہیے، گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا، ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا، اور کیا چاہیے۔ تو مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، اور مانگنا ہر کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ان کے ہو جاؤ، ہر ایک چیز انہی سے مانگو، کیونکہ منتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے، اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے، داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نے، خود کو ٹھہرے ختم رسل اور غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سردار بنایا میرے کملی والے نے، ان کے ہو جاؤ، ہر ایک چیز انہی سے مانگو، کیونکہ مانگتے ہیں کرم کرم کرم، ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، موتا جو غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، ان کے ہو جاؤ، ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا
گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. واہ جی واہ عدنان بھائی، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ کیا ہی زبردست کلام پڑھا ہے خالد محمود خالد صاحب کا. عدنان بھائی نے بڑے ذوق کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ پڑھا ہے. اللہ کریم ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر ہمیں حاضری بھی نصیب فرمائے، اور کل قیامت میں اللہ ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. اور عدنان بھائی یہاں ایک کلام یہ بھی بنتا تھا، روک لیتی ہے آپ کی نسبت واہ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اللہ اکبر. اور مزے کی بات ہے کہ یہ کلام بھی خالد محمود خالد صاحب کا ہی ہے، ہاں 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 اور جو ابھی پڑھا یہ بھی انہی کا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خالد محمود خالد صاحب کی قبر انور پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے، آمین. کن پر کیا عذاب اترا، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے اور موضوع ہے، اور اس کو ہم شروع کریں گے حضرت نوح علیہ السلام سے. اللہ اکبر. فیروز بھائی وہاں سے قبلہ شاہ صاحب اس کو شروع کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ جیسا عذاب محیط نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے اس طرح کے عذاب کی کوئی مثال نہیں تھی. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا. نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم کی نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں. پھر عذاب الہی سے انہیں ڈرایا، جی، لیکن عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود بھی قوم لائن پہ نہیں آئی، اور پھر بھی سرکشی سے باز نہیں آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے ایک اجتماعی طور پر جو ہے وہ عذاب کو مسلط فرمایا. اب اس میں مختلف جو ہے وہ تفسیریں ہیں اور تفصیلیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش کا اور طوفان کا جو ہے وہ عذاب مسلط کیا. پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا اور پوری دنیا جو ہے وہ پانی پانی ہو گئی. اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اس میں جوڑے جوڑے تمام چیزوں کے جو ہے وہ شامل فرمائے، اور صرف جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ہدایت عطا فرمائی وہ بچ گئے، باقی سارے تباہ و برباد ہو گئے. اور ایک روایت میں وہ بھی ہے کہ کنواں ہے، کنویں کے اندر سے جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہوا. لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو ہے وہ تنور تھا، تنور کو میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ پانی بند ہو جائے گا، لیکن وہ بند ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ پورا کا پورا جو ہے وہ پانی ہی پانی ہو گیا، اور پانی کی موجوں نے اور اس بالکل پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو اس میں جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر اجتماعی طور پر اس طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ عذاب کی جو صورت بنی ہے، یہ پہلی صورت تھی کہ جس میں سب جتنے بھی نافرمان تھے سارے کے سارے عبرت کا نشان بن گئے، ملیا میٹ کر دیے گئے. اللہ اکبر. جو لفظ ان کے لیے بولا جائے کہ ملیا میٹ کر دیے، صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے، الامان. یہ بھی ایک بات ہے. بالکل. آپ دیکھیں شاہ صاحب، آپ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ یعنی اس ڈیٹیل کے اجمال کو آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا، اس کو سمرائز کر کے بیان فرمایا. نوح علیہ السلام کی قوم یہاں تک اس بربادی تک کیسے پہنچی، اس کا اگر انالیسس کیا جائے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں،
تو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننا، اللہ اکبر، ایسے ہی یہ سب سے پہلی بات قرار پائے گی۔ کیا فرمائیں کہ کیا فرمائیں گے شاہ صاحب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں اللہ کریم کا حکم سنا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ اس بات کا الٹ کر رہے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی جو نافرمانی ہے، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی مبعوث کیے گئے ہیں نا، جی تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی نافرمانی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کو جھٹلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک یعنی وہ کفر و شرک میں گویا کہ مبتلا رہے، لیکن اس وقت اجتماعی عذاب نے نہیں گھیرا، صحیح، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو مبعوث فرما کر ان کی طرف بھیجا، اب انہوں نے تلقین کی، انہوں نے سمجھایا، اب نبی کی نافرمانی کی، صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ جلال اس پر زیادہ آیا ان معنوں میں کہ اللہ کے نبی نے سمجھایا اور نبی کے حکم کی بھی نافرمانی کر دی انہوں نے۔ جی نہ صرف نافرمانی کی بلکہ ان کی احانت کی، معاذ اللہ، احانت کی، استہزاء کیا ان کے جی بالکل، جی مسخری جسے کہتے ہیں، مسخری، ٹھٹھا مذاق مسخری، اڑایا ان کا، جی اور وہ کہنے لگے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی باتیں ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ صحیح، سمجھایا گیا تو سمجھانے کے باوجود ہر دھرمی یہ تھی کہ وہ مطالبات کرتے، ان کے مطالبات پورے کیے جاتے۔ 950 سال کا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے رہے، جی اور جو الفاظ، جو باتیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ذکر فرمائی تھی، سورہ نوح کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ ان باتوں کا بیان فرمایا ہے، جی، اور یہ بھی نوح علیہ السلام نے بتایا، دیکھو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری پیروی کرو۔ اگر ایسا کرو گے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، سبحان اللہ، کہ اگر گناہوں سے توبہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، تمہیں بخشے گا بھی، جو پچھلا ہو گیا اس کو بھول جاؤ، جی اب اللہ کی راہ پر آ جاؤ، اب سیدھے ٹریک کو اختیار کر لو، اچھائی کے راستے کو اختیار کر لو۔ لیکن قوم کے ایسے بہانے تھے کہ قوم آ کر پوچھتی تھی، اچھا پھر کیا ہوا؟ ہاں وہ عذاب نہیں آیا، کر رہے تھے تو عذاب نہیں آیا۔ اللہ یعوذ باللہ، معاذ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، جی اس وقت سلمان بھائی ایسا ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ تم تو ہمیں عذاب سے ڈراتے تھے، اور ڈر تمہیں اتنا لگ رہا ہے کہ پہلے سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدام کر رہے ہو، تو جب عذاب آئے گا تو ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ تم بھی مرو گے۔ کئی انبیاء کو ان کی اقوام نے یہ کہا کہ عذاب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو پھر تم بھی جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی سورہ ہود میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام کے حالات بیان فرمائے کہ انہوں نے کس طرح سے دعوت دی اور کس طرح سے ان کی اقوام نے انکار کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے والوں کا بیان فرمایا نا، تو اس میں ارشاد ایک بات فرمائی ہے، فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا، جب ہمارا امر آ گیا، جس عذاب کا وعدہ تھا وہ آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ارشاد ہوا، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کچھ افراد کے بارے میں دعا کی کہ مولا ان کو چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، جو ہماری نافرمانی کے راستے پر ہے، ہماری خدائی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہمارے رسولوں کی احانت کرنے والا ہے، پھر اس کا سوال کیا نہیں جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس کا مجھے وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، رب نے فرمایا کہ اس کا سوال نہیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، وہ فوراً عاجزی اختیار کی کہ مولا میں پناہ مانگتا ہوں۔ نصیحت کی گئی تو کہا گیا کہ میں جاہلوں سے نہیں ہونا چاہتا، میں تیری پناہ میں ہی آتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب بھیجا، وہ عذاب محیط، اور جو شاہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، سلمان بھائی الفاظ دیکھیں قرآن کے کیسے ہیں، فرمایا وفارت تنور، تنور کا کام تو یہ ہے کہ اس میں آگ جلائی جائے،
صحیح. فرمایا گیا تنور آگ کے بجائے اس سے پانی ابل پڑا. جی. کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ صبح شام اس میں آگ جلائی جا رہی ہے اور ایک دم سے پانی. کنویں کا تو کام یہ ہے کہ کنویں سے پانی کھینچا جاتا ہے, پانی نکالا جاتا ہے وہ بھی گڑھا, لیکن اس کو اس مقصد کے لیے کھودا گیا ہے کہ اس سے پانی حاصل کیا جائے گا. اسے تو آگ کے مقصد کے لیے کھودا گیا ہے, اور دونوں اپوزٹ ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب بھیجتا ہے تو پھر گویا یہ جو چیزیں اس کے حکم پر صحیح کام کر رہی ہوتی ہیں وہی بندوں کے نقصان پر آمادہ ہو جاتی ہیں. وہی چیزیں جو بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی تھی, جب بندے برے اعمال سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ فائدے والی چیزیں انہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ نوح علیہ السلام یہ کہتے رہے تھے کہ دیکھو سیدھے ہو جاؤ, سیدھے راستے پر آ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا انعام نہیں دیا. اس نے رات تمہارے لیے پیدا فرمائی, دن تمہارے لیے پیدا فرمایا, میں تمہیں اعلانیہ بھی بلاتا رہا ہوں, ایک ایک کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت بھی دیتا رہا ہوں. میری بات مان لو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ساری باتیں ان سے کہی گئیں کہ استغفار کر لو گے اس کی برکتیں, اس کے فائدے ملیں گے, مال دولت مویشی, رب کی رضا, اس کی طرف سے اس کے غفور الرحیم ہونے کا جو مظاہرہ ہے وہ تم دیکھو گے. لیکن قوم جب نہیں مانی نا, تو پھر جب نوح علیہ السلام ہی عذاب سے بچانے کے لیے آئے تھے کہ مان لو عذاب سے بچ جاؤ گے, قوم نہیں مانی. نوح علیہ السلام کی دعائے جلال کو قرآن کریم نے بیان فرمایا. نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, مولا ان کا کوئی گھر نہ چھوڑ, ایسے عذاب میں مبتلا فرما. انک ان تذرہم یضلوا عبادک, مولا اگر ان کو چھوڑ دیا گیا آج تو یہ تیرے بندوں کو جو ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اور جو ان کی نسل آگے چلے گی اس میں بھی کافر فاسق فاجر ہی پیدا ہوں گے. مولا ان میں سے کسی کو چھوڑ نہیں. صرف چھوڑ کس کو؟ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, مولا ان کو چھوڑ دے جو میرے گھر میں آ گئے, جو اس وقت عذاب کے موقع پر جب پانی ہر طرف سے ابل پڑا, آسمان سے پانی برس رہا ہے, زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے, اور اب کسی کو کوئی سجائی نہیں پڑی سلمان بھائی کہ جائیں تو کہاں جائیں. بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اب جا کر پہاڑوں میں پناہ لیتے ہیں, غار میں چھپ جائیں گے, غار میں نہیں آئے گا پانی کیونکہ غار اوپر بھی ہوگا اور اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی عذاب دے رہا ہے, اس قوم کے حالات میں ایسے افراد کے حالات بھی لکھے گئے کہ جو جن کو استنجے کی حالت ہوئی, پیشاب کرنے بیٹھے اور اسی کے پانی میں ڈوب کے مر گئے. جب اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتا ہے ذلیل کر کے مارتا ہے. بندے کو چاہیے اپنی حقیقت کو دیکھے. ان تذکروں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نصیحت رکھی ہے, قرآن میں اس کو بیان کیا, اور قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہدی و موعظۃ للمتقین. یہ ہدایت کی باتیں ہیں, نصیحت کی باتیں ہیں, ان سے نصیحت بندہ حاصل کرے تو صرف نجات پھر انہی کو ملی جنہیں نوح علیہ السلام نے سوار کر لیا تھا, اور جو پہلے ہی عذاب آنے کے نوح علیہ السلام کی گویا ایک انداز میں کہا جائے تو ان کی چھتری کے سائے میں جو آ گیا تھا نا وہ تو بچ گیا, جس نے خود کو اپنے آپ کو ان کے انڈر دا امبریلا نہیں دیا اور اپنے طور پہ سایہ تلاش کرتا رہا, پھر اس کو کوئی سایہ نہیں ملا, کوئی امان نہیں ملی. کیونکہ جب اللہ کا نبی دنیا میں موجود ہو تو امان صرف وہی ہوا کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا آسرا صرف وہی ہوا کرتا ہے. تو ان کے پاس آ جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بچا لیتا ہے. سلمان بھائی اس میں یہ بھی غور فرمائیں, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو, ان کی بدکاریاں ہو, ان پہ آنے والا عذاب ہو یا دیگر ہو, قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کیے گئے. اللہ رب العزت کے جتنے بھی عذاب آئے یوں تو یک لخت آئے کہ جب آنا تھا تو آ گئے, لیکن یہ عذابات آنے سے پہلے قوم کو متنبع کیا گیا, خبردار کیا گیا کہ تم اپنی بدعمالیوں سے, اپنی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ. کال اٹینشن دی گئی ان کو, ایک نہیں دی گئی, کئی دی گئی.
اور بار بار انہیں تنبیہ کی گئی، اور یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے علم میں تو تھا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ سرکش ہی رہیں گے، یہ کفر پر ہی قائم رہیں گے، لیکن یہ تھا کہ بندہ قیامت کے روز اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ مولا مجھے تو اٹینشن نہیں کیا گیا، مجھے تو خبردار نہیں کیا گیا، بلکہ بار بار تنبیہ کرنے کے بعد جب تمام کام پورا ہو گیا پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ اور آپ یہ دیکھیے انبیاء اکرام علیہ السلام انہیں مختلف بیماریوں سے، مختلف ان کے جو گناہ تھے، ان کی نافرمانیاں تھیں، ان سے ڈراتے رہے، بچاتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ دیکھو تم اس سے باز آ جاؤ، اور جب باز نہیں آئے تو ان پہ عذاب ہوا، اور اللہ رب العزت نے بستیوں کی بستیاں اور قوموں کی قومیں ہلاک فرما دی، اور ان کا کوئی آج یوں سمجھ لیے پرسان حال بھی نہیں ہے، کوئی ان کا دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ان کے نام رکھنے والا نہیں ہے۔ سلمان بھائی، اس قسم کے عذابات کا جو قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر ہوا، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ جو آیات آئیں، واقعات آئے، یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہیں، عبرت بھی ہیں، اور اس سے ہمیں حاصل بھی کرنا چاہیے۔ یہ آیات تو خاص انہی اقوام کے لیے ہیں، انہی کا احوال بیان ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ کفر پر تھے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنے رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں یہ چیز اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب ان قوموں پہ عذابات آئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے، اور اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو نافرمانیاں تھیں وہ ان کی جو بھی کیفیت تھی، کفر بھی تھا لیکن تھی نافرمانیاں عذاب کی وجہ۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے غلام ہیں، اور آج ہم اپنے کارنامے دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں، بحیثیت غلام مصطفیٰ، بحیثیت امت مسلمہ، ہمیں تو سرخیل ہونا چاہیے تمام اقوام کا، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے سبب ہم کہاں آپ دیکھیں آج پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا عذاب عام نہیں آتا کہ وہ انت فیہم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے کہ آپ ہیں تو پھر عذاب عام نہیں آئے گا، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ان قوموں پہ جو عذاب آیا نا، یہ ان کی دنیاوی سزا تھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کی آخرت کی جو سزا ہے وہ منقطع ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ اٹھا لی گئی، کیونکہ مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس پہ دنیا میں جو سختی، تنگی، پریشانی، مصیبت آتی ہے تو وہ آخرت کے عذاب کی کمی کا باعث بن جاتی ہے، آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن ان اقوام پر جنہوں نے اللہ کی کھلی نافرمانی کی اور ایسی نافرمانی کی، ایسی سرکشی کی کہ کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، تو ان کا یہ عذاب تو محض دنیا کو دکھانے کے لیے اور انہیں جتانے کے لیے تھا، ان کا دنیاوی عذاب تھا۔ آخرت میں ان کو جو دائمی عذاب ملنا ہے جہنم کا، وہ اپنی جگہ باقی ہے، اور اللہ رب العزت یقیناً ان کو وہ اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے، اور یہاں میں کہوں گا کہ قرآن کریم ہمیں پڑھنا چاہیے، قرآن کریم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے آج ہم یہ ذکر جب کر رہے ہیں سلمان بھائی، سچی بات یہ ہے کرتے ہوئے، سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ایک خوف کی کیفیت غالب ہے، تو ہم جو بے باکی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں اس سے کیسے نکلیں؟ ہم دیکھیں کیسی کیسی مضبوط قومیں تھیں جن کا نام تھا، جن کے کارنامے تھے، جو پہاڑوں کے سینے اس وقت چاک کر دیا کرتی تھی جب کوئی مشینیں نہیں تھی، اور آج آپ دیکھیے اتنی ترقی ہو گئی ہے، لیکن یہ اس وقت کی سرخیل قومیں تھیں، ان کا نام تھا، ان کے پاس شہرت تھی، معاشی طور پر اکنامیکل ہب تھے یہ، اور بڑے مضبوط تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کی پکڑ فرمائی تو پھر انہیں کوئی بچانے والا نہیں مل سکا۔ یہ کیا معاملہ تھا ان کا مہروز بھائی؟ جی، کس طرح کرتے تھے؟ ان کے مقامات کچھ موجود ہیں، جی، تو ناظرین کو مقامات عبرت جی دکھاتے بھی ہیں اور اس کے حوالے سے کچھ بتاتے بھی ہیں، آئیے دیکھیے۔ اے مقامات عبرت
خوشنما باغات کو ہے کب بقا، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا۔ اسلام بھائیو، ہم جب ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک تو یقیناً پتھر پر پانی کا اثر ہے کہ یہ پانی میں برسوں رہے ہیں اور یہ پہاڑ ایسے ہو گئے ہیں۔ دوسرا ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان پر کوئی آگ کی یا تیزاب کی یا اس طرح کی کسی چیز کی بارش ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ لکیریں بنی ہوئی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، یقیناً کئی قوموں پر عذاب میں آگ کی بارش ہوئی ہے اور آسمان سے عذاب نازل ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں عبرت ان لوگوں کا مکان ہے اور ہم اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو اندر کے بھی کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ ایک بڑا فرق جو محسوس ہوا ہے وہ مدائن صالح اور یہاں کے درمیان ہوا ہے کہ اس کا دروازہ کافی بڑا ہے، وہاں دروازے چھوٹے تھے، اور قوم عاد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے قد بڑے لمبے ہوتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا، اتنی ساری محنت کر کے دروازہ بنایا گیا ہوگا، اور اندر جو بیڈ روم کہہ لیں یا مکان کہہ لیں، یہ تو بالکل غالباً یہ 4 ساڑھے 4 5 فٹ چوڑا ہوگا، لمبا تو ہے، اور کوئی ایک شخص ہی رہتا ہوگا جس کا قد اتنا لمبا ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی قبر بھی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے یا کیا ہوتا تھا۔ بہرحال مکان ہے، مکی نہیں ہے۔ اے مقامات عبرت اللہ کریم ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے آمین، اور ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلی قوموں والے جو کام تھے جو جن کی وجہ سے ان پر عذاب اترے، نافرمانیوں والے، وہ ہمارے نہیں ہونے چاہیے۔ بالکل مہروز بھائی جی، کہ بھئی ایک بندہ، مہروز بھائی ہمیں پتا ہے قبلہ شاہ صاحب کہ یہ اس رستے پر چلا ہے اور یہ مارا گیا ہے، ڈوبا ہے، یا یہ ڈوبا ہے، غرق ہوا ہے۔ اور غرق ہوا ہے، نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہم تو اس رستے پر نہ چلیں۔ جی بالکل۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہی میں مہروز بھی تھوڑا واپس آؤں گا۔ آپ دیکھیں ان کے اندر جو ایک اور بڑی زبردست خرابی تھی، جی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا جی، اور ان کی تعلیمات کا بھی مذاق اڑایا۔ ایون کہ جو وہ کشتی بنائی جا رہی تھی اس کا بھی کیا کیا، مذاق بھی اڑایا، اور پھر اس کو آلودہ کرنے کی کوشش کی کہ اس کو اپنے بولو برا سے جو ہے وہ بھر دیا۔ جی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، یہ بھی ایک جو ہے نا وہ اگلی بات ہے کہ یہ خارش کے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ اور پھر یہ ایک جو تھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا بندہ، یہ اسی طرح کشتی کے اندر اپنا بولو براز کر رہا تھا، گندگی کر رہا تھا کہ یہ اس میں گر گیا۔ گر کے جب باہر نکلا تو یہ جو اس کی خارش تھی میروز بھائی وہ ختم ہو گئی۔ اس نے قوم کو جا کے بتایا، اب وہی قوم جس نے اس کو پہلے گندا کیا تھا، اب وہی اس میں ڈکیاں لگا کے اس کو کیا کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں گویا کہ، اور بالکل کرسٹل کلیئر کر دیا نوح علیہ السلام کی کشتی کو۔ تو یہ انجام ہوتا ہے ان کا جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شاید یہ آج بھی ایسے افراد جن کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے کہ بس محرومی ہے، بدبختی ہے، اللہ ہمیں سے بچائے۔ اسلام کا مذاق ہے، اسلام کی تعلیمات کا مذاق ہے،
جو مسائل جو ہے فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اپنی گندی زبان جو ہے اس پر کھول رہے ہیں معاذ اللہ۔ سلمان بھی دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کوئی عمل نہ کرنا، جی عمل نہ کرنا جھٹلانا نہیں کہلاتا ہے، جی، یعنی کہ بندہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، بتقاضۂ بشری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرتا ہے، ٹھیک، لیکن وہ گناہ کو گناہ مانتا ہے، وہ نافرمانی کو نافرمانی مانتا ہے، جی یہ جھٹلانا یا بغاوت نہیں ہے۔ صحیح لیکن اگر بندہ جو ہے وہ انکار ہی کر دے، بغاوت پہ تل آئے، صحیح، یعنی تسلیم ہی نہیں کرتا، غلطی کو غلطی ہی نہیں مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت بڑی گرفت فرماتا ہے۔ جی دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لے آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب توبہ کی توفیق ملے گی کس کو ان معنوں میں اگر دیکھا جائے کہ جو باغی نہیں ہے، بغاوت نہیں کر رہا ہے، وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے سب سے پہلے، فرمایا نا کہ الندم توبہ، کہ ندامت اور شرمندگی جو ہے یہی توبہ ہے۔ تو اب وہ جیسے نماز ہے، نماز کہتے ہیں ہاں نماز فرض ہے، لیکن کیا ہے کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر کیا ہے وہ توبہ و استغفار کرتا ہے اور اس کی قضا بھی ادا کر لیتا ہے، یہ ٹاپک الگ ہے۔ ایک بندہ انکار ہی کر دیتا ہے، کہتا ہے نماز فرض ہی کوئی نہیں، اب یہ باغی ہو گیا نا، اب اس نے جب بغاوت کر دی دین نے، اب جو ہے وہ اسلام کے دائرے اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر پلٹنے کی صورتیں بہت کم ہو جاتی ہیں، یعنی بہت جو ہے نا، جب بندہ غلطی کو غلطی مانتا ہی نہیں ہے تو اب اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غلطی کو تسلیم کرے کہ ہاں یہ غلط ہے، غلط کو غلط ماننا پڑے گا، اس کے بعد پھر ندامت آتی ہے نا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب غلطی ہی نہیں ہے اور وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے، تو اب توبہ کیسے ہوگی، استغفار کیسے ہوگا، رب کی بارگاہ میں جھکنا کیسے ہوگا؟ تو یہ پچھلی قوموں کے اندر اگر دیکھیں نا تو یہ بغاوت والا پہلو تھا، یعنی جو ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے۔ آج کل معاشرے میں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہاں پر انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی تبلیغ فرما رہے ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، نصیحت کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، الٹا کیا ہے وہ مذاق اور تمسخر اڑا رہے ہیں۔ تو اس ایسے بھی آج کے دور میں اگر آج کے سینیریو میں دیکھیں، جیسے ماشاءاللہ مہروز بھائی نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آقا علیہ السلام کی برکت ہے کہ اجتماعی طور پر عذاب نہیں گھیرتا۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ کہ اس قوم کے اندر بھی ایسے وہ اعمال ہیں، جیسے یہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھا، قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، تو کیا آج ناپ تول میں کمی ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ کیا مطلب جو ہے نا وہ اچھا دکھا کے جو ہے وہ سائیڈ میں دوسرا جو ہے نا وہ ٹکا نہیں دیا جاتا؟ کیا مطلب جو ہے وہ آج اگر ریسرچ کی جائے نا تو ایک آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی چیز یہ جو خارج سے ملتی ہوگی، ورنہ کیا ہے مسلمانوں کے ممالک کے اندر بھی دیکھا جائے، پوری دنیا کے اندر تو پوری دنیا کے سینیریو میں دیکھا جائے تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن مسلمان کنٹریز کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے کہ جناب وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ ملاوٹ والا جو ہے وہ مال ملا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ناپ تول کے اندر مہروز بھائی باقاعدہ اگر دیکھیں نا تو پورے انہوں نے سسٹم بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پتھر رکھتے ہیں اس کو کم بڑی ٹیکنیکس اپنائی، بڑی ٹیکنیک سے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور شاہ صاحب وہ آپ والی بات کہ ایک تو برائی ہے سلمان بھائی، برائی ہونا تو اپنی جگہ برا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس برائی کو برا تصور نہیں کیا جا رہا۔ اور آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ استہزاء انبیاء کا، ان کی تعلیمات کا، دین اسلام کے احکام کا مذاق اڑانا، اس کو دیکھا جائے مجموعی طور پر تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک ہے تکبر اور نعمتوں کی فراوانی۔ جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے اور بندے نے اپنی ڈور اللہ یا اللہ کے نبی کے سپرد نہیں کی، تو پھر وہ ان نعمتوں کو اپنا خاصہ سمجھتا ہے، اپنا استحقاق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ میرا حق ہے، یہ کسی نے میرے پہ انعام نہیں کیا، یہ میرے پہ کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ میری اچیومنٹ ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ سرکشی کی طرف بڑھتا ہے
اور اسی طریقے سے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے آزمائش فرمائے. اس کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ اس نے بہت ساری چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں، غیب میں رکھی ہیں. بالخصوص ایمانیات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیب کے معاملات ہیں. خود اس کی ذات غیب ہے، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، عذاب قبر ان معنوں میں غیب ہے. تو یہ چیزیں پوشیدہ ہیں. یہ ہے آزمائش قوم کی. اب جو استہزاء ہوا، آپ دیکھیے پچھلی قوموں نے جو معاملات کیے وہ انہوں نے 3 کام کیے بالخصوص، یعنی دیگر کام بھی کیے، میں اس وقت آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. ایک تھا استہزاء، یعنی انہوں نے مذاق اڑایا. دوسرا تھا استخفاف، یعنی انہوں نے ہلکا لیا، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں اور یہ ہے کون؟ یہ تو ہمارے جیسے بشر، توبہ. یہ کیا ہے؟ یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے. اس طریقے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے اسے ہلکا لیا. تیسری چیز انہوں نے توہین کی. تو یہ 3 بڑی بنیادی اوصاف ملیں گے آپ کو ان قوموں میں جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، کفر میں مبتلا ہوئی، سرکشی میں اس حد تک بڑھی کہ بالآخر اللہ رب العزت نے ایک عذاب عام کی صورت میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اب بات یہ ہے وہ تو قومیں مٹ گئیں، عذاب میں مبتلا ہو گئیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے عذاب میں بھی جو ان کا حق ہے وہ ان کو مل کے رہے گا. لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر دیکھیں آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں بیٹھ کر، یہ کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہے نا جو ہم سنا رہے ہیں، یہ کوئی وہ جسے کہتے ہیں بیڈ ٹائم سٹوریز تو نہیں ہے نا کہ صرف سنانے کے لیے سنا رہے ہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے. آج ہم اپنی قوم کا مزاج دیکھیں، ان افراد کا مزاج دیکھیں جن کے نام مسلمانوں والے، جن کے جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض، یقیناً بہت قلیل مقدار ہے، لیکن زہر تھوڑا بھی ہونا تو وہ مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے. اور اس پیٹرول تھوڑا بھی ہو، چنگاری ایک بھی ہونا تو جناب پورے گھاٹ کو جو ہے نا وہ آگ لگا دیتی ہے سلمان بھائی. تو یہ ہے تو بہت قلیل مقدار میں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس میں انوالو ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے شر میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ نقصان نہ اٹھا بیٹھے. جیسے آپ کہتے ہیں نا جی فلاں رستے سے نہیں جانا، وہاں فائرنگ ہو رہی ہے، فلاں رستے سے نہیں جانا، وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو ایسے ہی یہ تذکرہ کر کے ہم انہیں محفوظ کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، اٹینشن کر رہے ہیں. آپ دیکھیے جناب، کبھی اللہ کی ذات پہ حملے، کبھی رسول کی ذات پہ حملے، کبھی احکامات اسلامی کا تمسخر اور مذاق اڑانا، کبھی جنت کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق. اور پھر ایک طبقہ تو وہ ہے نا کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کا منکر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طور پر شعوری اور غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے دلوں سے بھی اس بات کو نکال دیا جائے، اس کی اہمیت اور حساسیت جو ہے مسلمانوں میں وہ نکال دی جائے. تو وہ طبقہ شعوری کوشش جو کرتا ہے وہ تو سب کے سامنے کہ بھئی یہ شعوری طور پہ دین اسلام کی تعلیمات پہ ضرب لگا رہے ہیں، دین اسلام کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ غیر شعوری کوشش. وہ غیر شعوری کوشش کیا ہے؟ میسج چلا دیا واٹس ایپ پہ، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، اور جناب وہ ایک چٹکلا ہے کہنے کو، جسے آپ لطیفہ کہتے ہیں، ہنسنے ہنسانے کی بات کہتے ہیں، وہ بنا لیا. اب وہ لطیفہ ہے نا، کیونکہ وہ چٹکلا ہے، کیونکہ اس سے تو ہنسی مذاق ہو رہی ہے. آپ کو کئی لوگ کہتے ہوئے بھی ملیں گے یار ہمارا تو مقصود یہ نہیں تھا، ہم تو صرف ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. تو معاذ اللہ کے رسول کی ذات اور اس کا دین مذاق کرنے کے لیے نہیں ہے کوئی. یہ بڑا ایک سنجیدہ ایشو ہے، بڑا حساس ایشو ہے، اس پہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. تو سلمان بھائی وہ غیر شعوری طور پہ وائرل ہو رہا ہوتا ہے اور کئی لوگ اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے گانوں میں شامل کر دی جائے گی وہ چیز، معاذ اللہ. اور پھر جو ہے نا وہ گانے سننا بھی ناجائز و حرام گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن بہرحال یہ فعل کفر تو نہیں ہے، لیکن جب اس کے اندر کوئی ایسا جملہ، ایسا شعر ایڈ کر دیا جائے گا جو اللہ رسول کی گستاخی پہ مبنی ہو، جو دین اسلام کے شعائر اور اس کے احکام کا مذاق اڑاتا ہو، تو یقینی طور پہ اس کو تسلیم کرنے والا بھی جو حکم لگتا ہے لگے گا. اب ہمارے پاس نہ اتنا علم دین ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسے رابطے ہیں کہ ہماری کوئی ریڈ بتی، ریڈ لائٹ جل جائے کہ جی اس پہ ہمیں رہنمائی لے لینی چاہیے. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم نے تو ایک ضابطہ دیا ہے ہمیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے، قرآن کہتا اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو پھر اہل علم سے، علماء دین سے تم رہنمائی لے لو. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم علماء دین سے بھی دور ہو گئے
اور وہاں تو انبیاء سے دور کیا جاتا تھا. اگر آپ ان قوموں کو دیکھیں تو وہ اپنی قوموں کو انبیاء سے متنفر کرتے تھے. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کے تشریف لائے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, آپ خاتم النبیین ہیں, تو اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہوا, اور دعوت, تبلیغ, دین اسلام کی اشاعت, نیکی کی دعوت, گناہوں سے روکنا, یہ بہرحال امت مسلمہ کا ایک فرض کفایہ ٹھہرا. تو اب جو گروہ اس کام کو کر رہا ہے, اس سعادت کو انجام دے رہا ہے, اس کے سرخیل علماء ہیں. تو اب کیونکہ انبیاء کا آنا تو بند ہو گیا, تو اب ایسے لوگ جو دین اسلام کے خلاف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے, ان کی ایک پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ علماء جو ہیں یہ دین کا چہرہ ہیں, ان سے متنفر کرو. اور ظاہر سی بات ہے, یہاں میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں, علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں, میں مسخروں کی بات نہیں کر رہا, میں بہروپیوں کی بات نہیں کر رہا, میں سو کالڈ اسکالرز کی بات نہیں کر رہا, بلکہ جو حقیقتاً قرآن و حدیث کے عالم اور عامل ہیں, میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں. اللہ انہیں سلامت رکھے, ان میں برکت عطا فرمائے, ہمیں ان کی جوتیاں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان علماء سے بزن کیا جا رہا ہے, اور یہ بات ایک بالکل واضح سی بات ہے. تھوڑا سا موضوع طویل ہو رہا ہے, لیکن مجھے امید ہے مدنی چینل کے ناظرین جو گفتگو میں کر رہا ہوں خود میرے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے, کہ جب بندہ علماء سے بزن ہوگا نا سلمان بھائی, علماء کیا بتاتے ہیں, نہ صرف علماء سے بلکہ اس میں ایک صلحاء کو بھی شامل کر لیں. نیک لوگ, نیک لوگوں سے جب بزن ہوگا کہ جو شریعت کے عامل ہیں, تو پھر کیا ہوگا, جب بندہ ایسے لوگوں سے بزن ہوگا نا تو الٹیمیٹلی وہ دین سے بزن ہوگا, الٹیمیٹلی وہ دین سے بزن ہوگا. کیونکہ آپ اگر کسی دکاندار سے بزن ہوتے نا, میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کسی کمپنی سے بزن ہوتے نا, آنر سے, تو آپ اس کی پروڈکٹ خریدنا بند کر دیتے. علماء کوئی چیز بیچ نہیں رہے, صحیح, یہ بیچارے تاجر نہیں ہیں. آپ ایسے لوگ جب متنفر کرنے کے لیے بعضوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں, حقیقتاً وہ علماء کے گروہ سے ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا, وہ تو علماء سو ہیں, وہ سو کالڈ علماء ہیں, حقیقتاً عالم نہیں ہے. اور جینے کی خواہش ہے تو پھر پہچان پیدا کریں. علماء کو اگر دیکھنا ہے تو پھر تو خانقاہوں میں دیکھیے, نیک لوگوں کو دیکھنا ہے تو پھر آپ مدارس اسلامیہ میں دیکھیے کہ ایسے ایسے علماء ہیں سلمان بھائی جن کے پاس 4 سوٹ نہیں ہوں گے پہننے کے. ایسے ایسے علماء ہیں جن کی چپل ٹوٹ ٹوٹ کر سل سل کر ختم ہو گئی ہے, اور وہ اس منصب پہ فائز ہیں کہ واللہ میں ان کی چپلیں اٹھاؤں یہ میرے لیے سعادت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو ایسے ایسے علماء ہیں جنہوں نے شاید کبھی مرغن غذائیں نہیں کھائی ہوں گی پیٹ بھر کر. ایسے ایسے علماء ہیں, مدرسین ہیں, جو اپنے بچوں کو کوئی بہت زیادہ آسائش والی زندگی نہیں دے سکے, ان سے بزن کر رہے ہیں. آپ آ کے بیٹھیں تو سنی سنائی پہ کیوں چلتے ہیں, آئیں تو ایسے لوگوں کے پاس. آپ دیکھیے, میں مدنی چینل کے ناظرین کو مثال دوں. میں میروز بھائی آپ کی بات میں معذرت میں مخل ہو گیا ہوں, تھوڑا سا چھوٹا سا حاشیہ. بعض کا جو رنگ برنگے طور پر آ رہا ہوتا ہے نا, جی آپ نکال کے دیکھیں, ڈیٹیل میں جائیں, جی وہ ہوگا ہی نہیں جو وہ کہہ رہا. جی یہ میرا مجرب جو ہے نا وہ عمل ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بعض مطلب جس کو پتہ ہی نہیں, کوئی علم کی سینس ہی نہیں ہے, جس کے علم کا ٹوٹل جو ایک ترجمہ ہی جس کے علم کا مدار ہے, جو وہ ترجمہ بھی وہ جو سارا اس کو یاد بھی نہیں ہے, پوسٹڈ ترجمہ. ابھی آپ پیچھے ایک بات کہہ رہے تھے کیمیکل وغیرہ کی, جی, تو اب آپ کیمیکل کی اسپیلنگ اگر یہ بتا دیں KAMEL, جی, کیمیکل, KAMCEL, کیمیکل, یہ غلط اسپیلنگ بتا رہا ہوں میں آپ کو. لیکن اگر یہ اسپیلنگ بتا دیں تو جو کیمیکل کی اسپیلنگ نہیں جانتا, جو اس کی الف بے نہیں جانتا, وہ تو کہے گا سلمان بھائی نے اسپیلنگ بتا دی ہے KAMCEL, کیمیکل, حالانکہ غلط ہے, کیمیکل کی اسپیلنگ یہ نہیں ہے. تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ جس بیچارے انجان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ٹیسٹ کرے گا, اسے کیسے پتا کہ قرآن سنانے والا صحیح قرآن سنا رہا ہے. وہ تو حافظ پکڑے گا نا, کہ بھائی سامع صاحب کیا کرتے ہیں, تراویح میں ہم دیکھتے ہیں, سنانے والا بھی حافظ ہوتا ہے, سننے والا بھی حافظ ہوتا ہے, اور پیچھے جو 500 افراد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں, تراویح میں شامل ہی ہوتے ہیں. ایسی بات. لیکن غلطی کون نکالتا ہے, جس کو قرآن حفظ ہے, ایسی بات, وہ بتاتا ہے کہ حافظ صاحب آپ نے ادھر غلطی کی ہے, مطلب جو طریقہ کار ہے نماز میں بتانے کا وہ بتاتا ہے, پیچھے سے آتا ہے, اور حافظ بھی جو ہے اس کی غلطی کو کاؤنٹر کرتا ہے, مطلب لیتا جب یہ جب وہ درست بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماسٹر ہے وہی بتا سکے گا. ہم تھوڑی جناب وہ
ایکس رے رپورٹ دیکھ کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا پرابلم؟ نہیں، وہ تو ایک اچھا ڈاکٹر ہی بتائے گا نا. ہم خون کی رپورٹ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کیا پرابلم ہے اور کتنی میجر پرابلم ہے؟ نہیں بتا سکتے، ڈاکٹر بتائے گا. تو ہمیں بجائے علماء اور صلاحہ، جو سلمان بھائی نے بات کی بہت اچھی، کہ نیک لوگ جو شریعت پہ چلنا چاہ رہے ہیں، شریعت پہ چلنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کا قرب اختیار کیجئے. پھر دیکھیے فرشتہ ہونے کا دعوے دار کون ہے؟ ایسی بات. خطا سے پاک تو فرشتے ہیں. ہم انسان ہیں، جتنے افراد انسان ہیں، عین ممکن ہے اس کے اندر کوئی غلطی بھی آپ کے سامنے آ جائے، لیکن ذرا پھر یہ بھی توجہ کر لیجئے کہ یہ بصارت کی کمی ہے کہ بصیرت کی کمی ہے. درست فرمایا. ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ جو دیکھ رہی ہو وہ نہ ہو. تو یہ سارا اتنی لمبی چوڑی بات میں نے یوں کری کہ یہ ساری قوموں میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے. آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں سلمان بھائی، تو ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں جی اور ہم ان فارورڈ میسیجز کو کل کریں، ڈیلیٹ کریں، نہ کہ اور فارورڈ کریں. بعض لوگ تفریحاً بھی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. بھئی کیا ضرورت ہے دیکھو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو دیکھنے میں آپ کا دم نکل جائے. جی. مجھے مہروز بھائی بڑی اچھی بات کہی آپ نے. اور جو بدزن کرنے والے ہیں اس طرح علماء سے، انبیاء سے، صلحاء سے اور اللہ رسول کی تعلیمات سے، ان سے خبردار ہو جانا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے. بڑی پیاری بات کہی آپ نے، مرحبا. مجھے کسی نے مہروز بھائی عربی عبارت بھیجی. عربی عبارت کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا. جی. وہ کسی وائس سے میرے پاس آئی. وہ جو جس وائس سے میرے پاس آئی نا، میں نے ان سے ملاقات کی. مہروز بھائی ملے تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ عبارت ہے، اس کے نیچے یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے. یا تو ترجمہ کرنے والے کو ترجمہ آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی، ہم حسن ظن کر لیتے ہیں کہ اس کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا اور اس نے اپنے اٹکل پچو سے بنا کے لکھا ہے. جی، اٹکل بچوں سے بنا کے لکھا ہے تو بھی غلط ہی کیا ہے. جی جی بھائی نہیں، جو کام نہیں آتا وہ نہ کرے. جی. میں نے کہا میں آپ کو ایک ایک لفظ پڑھتا جاتا ہوں اور اس ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں. جی. آگے آپ جو ہے وہ خود دیکھ لیں کہ جو نیچے لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ ہے یا نہیں ہے. میں نے وہ عبارت ان کو پڑھ کے سنائی، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، عربی عبارت کا ترجمہ سنا. میں نے کہا مجھے بتائیں اس میں جو نیچے لکھا ہوا ہے ترجمے کے طور پر وہ کہاں لکھا ہوا ہے اس میں. تو یہ جو اس طریقے سے جو آ رہا ہے نا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھیں مہروز بھائی نے بڑی پیاری بات کہی. ایک تو وہ ہے جو سامنے نکل کے آ رہا ہے کہ بھئی میرا کام ہے کہ میں اللہ رسول کے رستے سے دور کروں گا. شیطان سیدھا شیطان بن کے آ رہا ہے، من الجنۃ، شیطان بن کے آ رہا ہے شیطانوں میں سے، والناس، اور کچھ وہ ہیں جو شیطان کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے، چھپ چھپ کے. جاسوس، جاسوس کیا ہوتا ہے کہ وہ چھپ کے آتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے معلومات وہاں سے لے جاتا ہے، جو اس کی مطلوبہ شے ہے اپنا بن کے، سلمان بھائی اپنا بن کے وار کرتا ہے. جی بالکل اپنا بن کے وار کرتا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں، اچھا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، جی اس میں سے کافی سارے تجربے خود مدنی چینل کے ناظرین کو ہوں گے. جی آپ کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، ہم جا رہے تھے ریکارڈنگ کرنے، آپ اور میں تھے، ساتھ تھے، جی اور سپر ہائی وے پہ ہمارا سفر تھا. ہم ایک جگہ چائے پینے رکے تھے اور وہاں پہ ایک عربی عبارت لکھی ہوئی تھی. عبارت تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا القرآن. اور آپ اور میں غور کر رہے تھے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے. اللہ. اور کافی تتبع کے بعد، تلاش و بسیار کے بعد، غور و فکر کے بعد نتیجہ یہ ملا تھا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، محض عربی عبارت لکھی گئی ہے. کوئی اچھا مقولہ تھا اور اس کے نیچے لکھ دیا گیا القرآن. اب کس نے چیک کرنے جانا ہے؟ اب بات یہ ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں تو ایک دینی ماحول ملا ہے دعوت اسلامی کا، اور دینی بھی ہے، حساس بھی ہے، معتاد بھی ہے، الحمدللہ. تو ہماری اس طرف توجہ گئی. ورنہ کون چیک کرتا ہے؟ آپ جو ترجمے والی بات کر رہے ہیں، کون چیک کرتا ہے؟ اوپر قرآن کی آیت، نیچے ترجمے میں کچھ بھی گڑبڑ، کس نے چیک کرنا ہے؟ جی. تو ہم اپنے آپ کو یہ کر لیں، جیسے دودھ ہم پراپر دکان سے خریدتے ہیں نا، ہر دکان سے نہیں خریدتے، ایسی بات. اسی طریقے سے گھی ہم ایک خاص برانڈ کا استعمال کرتے ہوں گے، ہر برانڈ کا یوز نہیں کرتے. شہد لینا ہے تو 100 دفعہ سوچ کر سمجھ کے، یا تو کوئی برانڈ طے کی ہوگی یا کوئی صاحب آپ کو مل گئے ہوں گے خوش قسمتی سے، یا کوئی وہ ہوگا معاملہ. جی جی. تو آپ وہاں سے شہد لیتے ہوں گے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے طے کیا ہوا ہے. ایون آپ جو رسٹ واچ باندھتے ہیں اس کو آپ 100 دفعہ چیک کر کے لیتے ہیں. آپ موبائل فون لیتے ہیں تو 10 جگہ مشورہ کر کے ایک جناب موبائل فون سے ہی گوگل پہ جا کے اس کا جو ہے نا وہ ایک تقابلی جائزہ لے کر ساری مارکیٹ ریویو کر کے آپ خریدتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا، دیکھیں یہ دنیاوی کام جتنے بھی ہیں یہ ان کے ایکسپرٹ سے کروائیے.
لیکن میں آپ سے 10 بستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ جو دینی معاملات ہیں اس کو نہ اٹکل پچو سے حل کیجیے، نہ اس کو ہلکا لیجیے کہ دیکھی جائے گی، بلکہ اس میں آپ اپنی طبیعت میں حساسیت لے کر آئیں، احساس کہ نہیں یہ بہت نازک میٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط لے کر آئیں۔ احتیاط یہ کہ کہاں رکھنی ہے کوئی چیز، کہاں سے لینی ہے، اور پھر آپ جو اس کے ماہرین ہیں، جو اس کے ماہر بھی ہوں اور مخلص بھی ہوں، اور اخلاص دکھ جاتا ہے، بندہ اخلاص چھپاتا ہے لیکن اس کا اخلاص دکھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے، نظر آ جاتا ہے، مخلص بندہ الگ ہی نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں سے رابطے میں آئیے۔ اور یہ جو قوموں کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اچھا خاصا اس پہ گفتگو ہوئی ہے، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے ہماری بات۔ آمین آمین آمین، اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ اسی طرح آپ کو دکھاتے ہیں کہ جن قوموں پر عذاب اترا، ان میں سے جن مقاموں پر ایک جو ہے وہ عذاب اترا، ان میں سے ایک اور مقام اور اس کی ڈیٹیل آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بحر میت، ڈیڈ سی، یہ بحر میت کیوں ہے؟ یہ ڈیڈ سی کیوں ہے؟ اس کے اندر کوئی آبی حیات نہیں ہے۔ اس جگہ پر دن کے اوقات میں بلکہ کسی بھی اوقات میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عذاب کی جگہ ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے اس بارے میں بڑا ہی دردناک معاملہ ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ آئیں کہ یہاں کے بارے میں آپ کو بتائیں اور پھر عبرت حاصل کریں۔ اور ایک بڑا اہم میسج ہم یہاں سے آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اس قوم پر عذاب آیا تو کیوں آیا، آپ کو قریب جا کر بتائیں گے۔ فی الحال آپ یہ سارا علاقہ دیکھ لیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1300 فٹ یہ سطح سمندر سے نیچے ہے، یعنی 1300 فٹس نیچے ہونا۔ اس وقت ہمارے کانوں پر بھی پریشر پڑ رہا ہے، کیونکہ جب سطح سمندر سے آپ نیچے ہوتے ہیں تو یقیناً ہوا کا دباؤ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے کانوں کے اوپر۔ مثال کے طور پہ آپ پانی کے اندر جب جائیں تو کانوں پر جو پریشر پڑتا ہے، تو 1300 فٹ نیچے ہم اس وقت سطح سمندر پہ، اور یہ 1300 فٹ نیچے کیسے ہو گیا یہ سارا معاملہ؟ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بحر میت جو ہے، یہ پانی یہ کسی سمندر سے ٹچ نہیں ہوتا۔ آپ اس میپ کو دیکھیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں یہ پانی ہے، تو یہ کہاں سے پانی آیا؟ کسی سمندر سے یہ ٹچ نہیں ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، جو سمجھ آتا ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیجیے تقریباً 45 کلومیٹر لمبے ایریا پر یہ سمندر موجود ہے، اور یہاں کیوں نہیں آنا چاہیے؟ ایک تو عبرت کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، تفریح کی جگہ نہیں ہے۔ دوسرا، یہاں پر بدقسمتی سے ایک تو ویسے ہی یہاں پر عذاب نازل ہوا، اور مزید یہاں پر بے حیائی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر ناظرین کو یہ نہیں کہوں گا آپ یہاں آئیں، ہم اسی لیے فجر کے فوراً بعد آ گئے تاکہ یہاں کوئی نہ ہو، اور ہم جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ ناظرین کو دیں۔ تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پانی کے اندر اور کیا عجیب و غریب باتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بحر میت، ڈیڈ سی، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں یہ وہی علاقہ ہے جس کو شہر صدوم بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو جو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ دو ملکوں کو آپس میں ڈائیورٹ بھی کرتا ہے، تقسیم بھی کرتا ہے۔ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ فلسطین کے پہاڑ ہیں، جی ہاں، جس ملک میں ہمارا بیت المقدس واقع ہے۔ اور یہ اس طرف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے حبرون شہر کو، جو مقبوضہ فلسطین میں ہے اور بہت قریب ہے یہاں سے، اسے الخلیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس شہر کے اندر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کی تدفین کی۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی وہیں دفن ہوئے۔ سیدنا اسحاق اور یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی ازواج کی بھی تدفین وہیں ہوئی۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مصر سے بعد میں ان کی جو لاش مبارک کو یہاں لا کر تدفین کی گئی۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، یہ علاقہ بھی پہلے اردن کا حصہ تھا، مگر اب وہ مقبوضہ فلسطین ہے۔ اور یہاں سے بہت قریب پیپٹزما، جس کو اردو میں بپتسمہ بھی کہا جاتا ہے، پیپٹزم سائٹ بھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق اپنے حواریوں کے ساتھ بیعت کی تھی۔ تو گویا یہ انبیاء کا علاقہ ہے۔ اور اس ایریا میں شہر صدوم جسے کہتے ہیں، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہاں آباد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے،
اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو جہاں موجود ہیں بتانے والے بتاتے ہیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، جیوگرافی کے لوگ بتاتے ہیں، تقریباً 1200 اپروکسیمیٹلی 1200 فٹ یہ جگہ سطح سمندر سے نیچے ہے، اور جس پانی کو بحر میت کہا جاتا ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ 45 کلومیٹر لمبا یہ سمندر ہے، یہ کسی اور سمندر سے اٹیچ نہیں ہے، یہاں کوئی آبی لائف نہیں ہے، کوئی آبی زندگی نہیں، یعنی اس کے اندر کوئی مچھلی نہیں ہے، بلکہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا کوئی جانور، یہاں تک کہ اس پانی کو دنیا کا نمکین ترین پانی کہا جاتا ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب پانی ہے جس کو آپ آئلی کہیں، اس پانی کے اندر بڑی چکناہٹ سی ہے، اور اسی بنا پر اس میں کوئی شخص ڈوب بھی نہیں سکتا، یہاں آ کر کوئی لیٹ جائے تو وہ پانی کے اوپر ہی رہے گا۔ جو قرآن پاک کی آیات، اس کی تفاسیر سے ہمیں اس علاقے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، میں اس بارے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں یہاں آئے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہوا، تفصیل میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس پانی میں جو آئلی پن ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہیں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھا کے جب انہیں سزا کے طور پر پھینکا گیا تو یہاں غرق ہوئی، اور وہ کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ افراد تھے۔ تو یہ انہی کی ہڈیاں ہیں، انہی کی ہڈیوں کا ملغوبہ کہہ لیں، مکسچر کہہ لیں، جس کی بنا پر یہ پانی جو ہے وہ اتنا گاڑھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے اور ہمارے حال پہ اپنا اللہ فضل فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ کچھ کال شامل کرنے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کن کن عذابات کا سامنا کرنا پڑا، برائے کرم ارشاد فرما۔ ماشاءاللہ، اچھا سوال کیا۔ جی خالد بھائی، انشاءاللہ اس پر پھر آگے ہم گفتگو کر لیتے ہیں، ابھی کال دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طویل یعنی اس پر گفتگو ہے، 9 عذاب ہیں ان کے اوپر، 9 عذابوں کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، اس کو جواب لیتے ہیں اس کا انشاءاللہ۔ جی ضرور۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا امت محمدیہ بھی عذاب کا شکار ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ اکبر۔ عذاب محیط کا شکار تو نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ جو عذاب محیط آتا تھا اور گھیر لیتا تھا اور سب کو لپیٹ میں لے کر کے ان کے نام و نشان مٹ جاتے تھے، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن روایات میں یہ ضرور بیان ہے کہ زمین میں دھنسنا بھی ہوگا اور چہروں کا مسخ کرنا بھی ہوگا، چہروں کا مسخ ہونا بالکل یہ بھی ہوگا، اور زمین میں دھنسنا بھی ہوگا۔ اور اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جب لوگ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، جب لوگ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تب ایسا ہوگا۔ اللہ تو بندہ دیکھ لے کہ آج اس کام کی کتنی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کام وہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اقوام کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ درست فرمایا۔ جی میرا نام شہزاد غنی ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، اور میں سننا چاہتا ہوں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ مرحبا۔ میرا نام علی اصغر اتاری ہے، میں چوہر جمال ضلع سجاول سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ نعت سنا دیں، یہ عز گناہگار کی شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے تو بھول نہ دیں۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ چوہر جمالی گئے ہوئے آپ؟ جی ماشاءاللہ، ہم بھی گئے ہوئے مدنی قافلے میں۔ یہ شاید پہلا شہر ہے کہ جس کے متعلق آپ نے پوچھا گئے ہیں، تو میں نے بولا جی۔ اللہ اکبر۔ نہیں، اور بھی بہت سارے شہروں میں ہم ساتھ ساتھ اکٹھے گئے نا۔ ہاں جی، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ اور کلام سنتے ہیں دان بھائی سے، آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سکرات کی جب سختیاں سرکار غاری، سکرات
مجھے اپنے نظاروں میں گمانا ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا جب دم ہو لبوں پر ایسا شاہ مدینہ جب دم ہو لبوں پر ایسا شاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا کعبے بولو اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے ڈر گئے زبانیں کانوں میں رس گھولتی گئی اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا عطا عمر کر دے آنا مقدر عطا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبیہ کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا یہ بندے کیا چاہتے ہیں بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں بخشش کے طالب پہ
पे अपना करम कर, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर, वाह जी वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी दरबार देखना नसीब फरमाए, काबतुल्लाह मुशर्रफा की हाज़री अल्लाह हमें अता फरमाए। किन पर क्या अज़ाब उतरा, ये हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है। बनी इसराइल पर 9 अज़ाब उतरे, वो कौन से थे जिनका कुरान करीम में सूरह आराफ में अल्लाह करीम ने जिक्र फरमाया है। इनको भी हम लेंगे इंशाल्लाह खालिद भाई से तफसीली जवाब, लेकिन एक नुक्ते पर मैं अभी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ किबला शाह साहब, वो ये है कि बनी इसराइल के अंदर ये एक प्रॉब्लम था कि ये जब इन पर अज़ाब आता था तो ये क्या करते थे, ये मूसा अलैहि सलाम के पास आते थे, माफिया मांगते थे, मतलब हम ठीक हो जाएंगे, ये करते थे, और बाद में फिर वही काम करते थे, उल्टे काम। तो आज भी हम देखते हैं कि कुछ है सिलसिलेकार ऐसा कि बाद अगर बंदा जब पकड़ा जाता है तो फिर वो कहता है छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, और फिर जब उसको छोड़ दिया जाता है तो फिर वो उसी डगर के ऊपर आ जाता है जिस पे पहले था, या उससे ज्यादा बदमाश बन के आता है। क्या फरमाएंगे आप? असल में इसमें यही बात है, नीयत की बात है। अगर तो ये वाली सिचुएशन है कि बंदा जो है वो पकड़ा गया, अब तौबा कर ली जी, और कल्बे सलीम के साथ रुजू किया है जी, यानी दिल में नीयत उसकी सच्ची थी कि अब दोबारा गुनाह नहीं करूँगा, रब की नाफरमानी नहीं करूँगा जी, तो ये तो मकबूल है, सही, ये तो मकबूल है इंदल्लाह। और दोबारा अगर फिर बतकाज़ा बशरी गुनाह कर बैठता है और फिर तौबा करता है तो कबूल है। लेकिन अगर कहीं अंदर से ही मामला ख़राब है तो उसको तौबा ही नहीं कहेंगे ना जी। अगर उसने इस नीयत के साथ जो है वो रुजू किया है कि फिर यही करना है, हाँ, ज़ाहिरन जो है वो है कि भाई अजाब से बचने के लिए या इस सज़ा से बचने के लिए उसने क्या है, बज़ाहिर जो है वो तौबा कर ली, बज़ाहिर जो है वो सॉरी कर ली है, लेकिन दिल के अंदर क्या है कि कोई नहीं, ये सिलसिला यहाँ से अभी ये बला टल जाए, ये मुसीबत टल जाए, करना फिर मैंने वही है। सही है। तो अब इस तरह की जो तौबा है इसके बारे में तो फरमाया गया ना कि ये एक तरह का ठट्ठा है, और ठट्ठा किसके साथ है? अल्लाह तबारक व तआला से मजाक करने वाली बात है। ये बंदा जो है वो रुजू करता है और उसके बाद फिर जो है वो पलट के वही काम करता है। अच्छा, फिर तौबा जो है उसके भी जो शराइत हैं, सबसे पहले तो ये कि वो उस बात को तस्लीम करे ना, नदामत का इजहार करे कि ये वाकई जो है वो मुझसे जुर्म हुआ है। फिर नदामत है, पहले तस्लीम करना है कि जुर्म किया है, फिर नदामत है, उसके बाद क्या है कि आगे मुस्तकिल ज़िंदगी के अंदर उसको नियत करे कि अब दोबारा नहीं करूँगा। ये अज़्म मुसम्मम है, अब इसे जो है वो तौबा कहा जाएगा। अगर अज़्म मुसम्मम ही नहीं है या दिल में वैसे ही पहले बात है कि बस ये मामला टल जाए, उसके बाद करनी फिर चोरी है, करना फिर वही बुरा काम है, वो वाला सिलसिला तो फिर उससे फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वो तो फिर यही बात है कि वो बज़ाहिर कोई जो मुसीबत छोटी सी आ रही थी वो उसने टाल ली है, लेकिन अगर वो उस चीज़ से बाज नहीं आया ना तो कल फिर इसको बड़े अजाब में मुब्तला करेगी। जैसे ये देखिए ना, आपने बनी इसराइल का हवाला दिया, तब इसमें क्या है, वो कहते थे कि ये मुसीबत टल जाए ना, वो बस ऐसे ही होता था उनका कि बस अभी हम कर लेते हैं, ज़रा ये मामला टल जाए ना, और फिर जब वो मामला टल जाता था तो फिर नाफरमानी पे वो आ जाते थे। तो अब वो इस तरीके से फिर क्या हुआ, फिर अजाब पर अजाब आते चले गए जी, वो क्या कायम रहा उसका ना जी। तो फिर ये तबाही और बर्बादी फिर रुकती नहीं है, ऐसी बात देखिए रुकेगी तब ही कि जब बंदा जो है वो कल्बे सलीम के साथ अल्लाह की बारगाह में रुजू आएगा और सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा, सच्चे दिल के साथ रुजू करेगा। अगर सच्चे दिल के साथ नहीं करेगा तो फिर वो वाला मामला, वो रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि वो तबाही और बर्बादी जो है वो उसका मुकद्दर बन जाएगा। सलमान भाई, दाना लोग कहते हैं जो अल्लाह से वफादार हैं, अल्लाह के वफादार हैं, अकल वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत से नवाजा है, वो कहते हैं कि जो नेमत तुम्हें रब से दूर कर दे वो दर हकीकत नेमत नहीं, आजमाइश है, और जो आजमाइश तुम्हें रब के करीब कर दे तो वो हकीकतन आजमाइश नहीं बल्कि नेमत और रहमत है।
ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے مزاج کو دیکھنا چاہیے. جی ہم میں سے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مزاج یہ ہے کہ جب نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں، فراخی ہوتی ہے، تو جناب نماز بھی چھٹ رہی ہے، روزہ بھی چھٹ رہا ہے، معاذ اللہ کی جو فرما برداری والے ثواب والے کام ہیں وہ بھی چھٹ رہے ہیں، دیکھی جائے گی جی، کوئی نہیں ہے، چلتا ہے، معاف فرما دے گا، یہ ہو رہا ہے. اور جیسے کوئی پکڑ آئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، آزمائش آ گئی، کاروبار میں جناب کریش ہو گیا، اب جو ہے نا رو رو کے بارگاہ الہی میں رجوع کرنا ہے، تو بالکل رجوع کرنا چاہیے، اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، لیکن پھر ہونا یہ چاہیے فراخی میں بھی اللہ کا فرما بردار رہے. بلکہ ایک انسان، ایک بندے، ایک مومن کی شان یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ کا فرما بردار اور شکر گزار رہے. مرحبا. جی خالد بھائی، وہ جو عذاب کی ڈیٹیل تھی. اللہ اکبر. رب العالمین جل وعلا نے فرعون کو 400 سال کی عمر عطا فرمائی. اللہ اکبر. 400 سال میں سے 320 سال ایسے تھے کہ اس کو کوئی مصیبت، کوئی برائی نہیں آئی تھی. اللہ اکبر. بلکہ یہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا، سر درد بھی اس کو نہیں ہوا تھا. اور آخر کے جو اس کے 80 سال ہیں اس میں اس کو کافی ساری باتوں کا جواب دے ہونا پڑا. ان کا بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، یعنی ولادت سے پہلے اس نے قتل کروائے تھے، ان کا بھی، اور ساتھ ساتھ جو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی، ان کی نافرمانی کرنے کا وبال تھا، اس سے بھی اس کو گزرنا پڑا. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آل فرعون کو، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں کے قحط سے آزمایا اور پھلوں کی کمی سے آزمایا کہ وہ نصیحت مانے. نصیحت مان لیتے، جیسے ہی کوئی قحط آتا، کوئی مصیبت آتی، فوراً مان کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے. جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو پھر کیا کہتے؟ اس کو قرآن نے بیان کیا، فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. جب کوئی بھلائی آتی کہتا دیکھا یہ ہماری وجہ سے، ہمارا کمال ہے. اور جب کوئی برائی آتی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. وہ کہتے ہیں یہ تو ان کی بدشگونی کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے ہے. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون. ان کا نصیبہ، ان کے مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. پھر سرکشی اتنی بڑھی اس میں بھی، اب مصیبت کے ذریعے سے آزمائش گویا اس کی ہو رہی تھی، اور یہ تھا کہ یہ نصیحت مانے، لیکن نصیحت نہیں مانے، بلکہ الٹا کہنے لگے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. تو کہنے لگے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آ جاؤ، ہم لے کر ہمارے پاس آؤ، ہم پر اس کے ذریعے سے جادو کر دو. کیونکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر ہی کہہ رہے تھے، تو کہتے تھے کیسے بھی جادو کر لو، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان نہیں لائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابات کا تسلسل بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. ہم تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، گھن، مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم ہی تھے. ایک کے بعد ایک عذاب آتا رہا ان پر کہ اس کے بعد اس سے نصیحت لیں، اس کے بعد اس سے نصیحت لیں، لیکن یہ پہلے ہی یہ گویا اعلان کر چکے تھے کہ جو ہمیں مصیبتیں آ رہی ہیں تمہارا جادو ہے. یعنی کتنی سخت بات ہے سلمان بھائی کہ بندے کو ڈرایا جا رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے جان توڑ کوشش کر رہا ہے کہ اس مصیبت سے نکل جائے، نہیں نکل پا رہا، پھر توبہ کر رہا ہے، اللہ نکال رہا ہے، اس کے باوجود پھر وہیں سرکشی، اور اس کو کہیں گے ہٹ دھرمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پھر اس کو یہی کہا گیا کہ اب یہ اس کو اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. پر عذاب آئے ان میں سے لوگ وہ بھی گزرے ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. یہ جو غرق ہو کر مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اللہ کا کام ہی نہ تھا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. انہوں نے تو اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے عذاب کو دعوت دی، اور پھر جب ڈوب گئے تو ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. اور ایک جگہ پر یوں بھی ارشاد فرمایا گیا وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. اور ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا کر دیا؟
ہلاک کر دیا. تو یہ ہلاکت، یہ بربادی کہیں ہمارا مقدر نہ بن جائے. ہم نے بھی اس طرح کے کام نہیں کرنے جو پہلی قوموں پر عذاب جیسے جو اترا تھا. قوم لوط کے کام تھے، معاذ اللہ الیاذ باللہ، گندے کام، گندی عادتیں، کبوتر بازی بھی عادت تھی قوم لوط کی، جو بربادیاں جو بیان کی گئی ہیں ان کے اندر. تو ان سے اپنے آپ کو بندہ جو ہے وہ بچائے. سلمان بھائی، یہاں پہ آپ نے جو بات کی اس سے ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی جو بات ہے، اللہ اس کے انبیاء کی جو بات ہے جی، وہ کتنی سچی ستھری اور مہکی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیے جب انسان پہ بربادی آتی ہے نا تو اس کے آنکھ ناک کان بند ہو جاتے ہیں. اور اسے سچی ستھری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھ کے اس کا مالک بننا چاہتا ہے. یعنی میں کفر و اسلام کی بات کر رہا ہوں، نیکی اور بدی کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے بندوں سے جی کہ تم ایک وحدہ لا شریک خدا کو مانو. یہ جو تم طرح طرح کے خداؤں کی پرستش کر رہے ہو اس سے نکلو. یہ جو تم خود اپنے ہی جیسے بندوں کو خدا مان بیٹھے ہو اس سے نکلو، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ در در کی ٹھوکروں سے بندے کو بچانا چاہتا ہے اور اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے. لیکن بندے کی کوڑ مغزی دیکھیے، اس کی بے وقوفی دیکھیے کہ وہ اپنے اس سچے رب کی ستھری بات کو نہ مان کر غلاظت کے ڈھیر میں پڑھ کر گویا کہ طرح طرح کے لوگوں کو، طرح طرح کی اشیاء کو، طرح طرح کے باطل نظریات کو اپناتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے. یہ جو قرآن نے کہا نا کہ وہ ان کے گناہوں کا انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر. ظلم یہ ہے کہ ایک چیز دکھ رہی ہے، میں آپ کو دو پیالے رکھے ہوئے آپ کے سامنے جناب. ایک پیالہ ایسا ہو جس کے اندر پانی فریش نہ ہو، صاف نہ ہو، اس کے اندر کچھ کچرا پڑا ہوا ہو، کچھ دکھ رہا ہو، اور ایک دودھ کا مشروب رکھا ہوا ہو، ٹھنڈا میٹھا. سبحان اللہ. تو ایک سیدھی عقل رکھنے والے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ دودھ کا مشروب پیے، ایسی بات نہ کہ وہ پانی جس کے اندر کچھ کچرا نظر آ رہا ہے، کچھ چیز پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو پی. اگر وہ دونوں رکھے ہوئے ہیں اور دونوں اس کو اجازت ہے کہ پی لے تو وہ اٹھائے جس کے اندر کچرا ہے، جو صحیح نہیں ہے، صاف نہیں ہے. تو اس کی عقل کو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عقل میں فطور ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. اس کے آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، اس کے کانوں میں جناب کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں گویا کہ سن نہیں سکتا. تو یہ غور کریں، آج ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ ہمارے لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس میں ہمارا نقصان کیا ہے. سلمان بھائی ایک نقصان بتائے، کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں، بلکہ دنیا کی بھی عافیت ہے، آخرت کی بھی عافیت ہے، سلامتی ہے. لیکن ہم اس راستے سے بھاگنا چاہتے ہیں کیوں؟ شیطان اور نفس ہے. اور وہی سلمان بھائی والی بات، ایک تو شیطان وہی جو کھلا ڈلا ہے، جو سامنے آ کے بولتا ہے، دکھ رہی ہوتی ہے اس کی چال بازیاں. لیکن ایک وہ آستین کا سانپ جو ہمارے دوست کے بھائی کے روپ میں آتا ہے، جو ہمارے کلیگ کے روپ میں آتا ہے، اور وہ جناب ہمیں بہکاتا ہے. تو ہم ان نافرمانیوں سے بچیں اور اللہ کی فرما برداری کی طرف آئیں. جو قرآن نے کہا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اور اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اور بے شک نہیں کرتا. بے شک. تو انسان اپنے اعمال پہ غور کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی جو خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں نا اس کو آپ کیسے بچائیں؟ ایسی بات. تو اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے سے بچیں. اللہ کی رحمت ہے، بالخصوص مسلمانوں کی اگر بات کروں سلمان بھائی تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اسلام ہے، ایمان ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس کی حفاظت بھی کریں اور نیکیاں کر کے مزید اسے مضبوط بھی کریں، اللہ کا قرب بھی پائیں، آخرت کا انعام بھی پائیں. یہاں ایک بات میں عرض کروں گا کہ جو بندہ ایمان والا ہوا، انبیاء پر ایمان لایا، بالخصوص اس امت کی اگر بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اس کی شان کیسی ہے. اور وہ لوگ جو انبیاء کو جھٹلاتے رہے ان کی بربادی کیسی ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہی ہیں، لیکن جو انبیاء کی نافرمانی کر رہے ہیں ان پر یہ فرشتے عذاب لے کر اتر رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن جب بندہ مومن اپنے نبی کی اتباع کرے، اس سے پیار کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، ان کے لیے جان دینے کو تیار رہے، تو آپ دیکھیں بدر و حنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے. مسلمانوں کی گویا اللہ تبارک و تعالی مدد، حفاظت
اور ان کو انعام ایسا عطا فرما رہا ہے کہ تم بے سہارا نہیں ہوگے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں غم نہیں کھانا، تمہیں سستی نہیں کرنی، تم نے غالب رہنا ہے اگر تم نے مسلمان رہنا ہے. اگر مسلمان رہو گے تو تمہارے فتح یاب ہوتے رہو گے، بہت ساری فتوحات تمہارے قدم چومیں گی. مرحبا. اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوٹتا ہے، اطاعت مصطفیٰ تم چھوڑ دیتے ہو اور نعوذ باللہ ان کے دشمنوں کے ساتھ جا ملتے ہو تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. پھر وہ جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ منافقین بھی شریک ہو گئے، تو وہ کہنے لگے دیکھو ان کی باتیں کتنی بڑی بڑی ہیں، یہ فتح یاب ہونے کی باتیں کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے بھی خبردار فرمایا کہ منافقین آپس میں ایسی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلب فرما لیا اور انہیں ان کی باتیں بتائیں، تم یہ باتیں کرتے ہو ہمارے پیچھے. تو کہنے لگے کہ ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے. تو ارشاد فرمایا گیا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کیا اللہ ہی ہے، کیا اس کی آیتیں ہی ہیں، کیا اس کے رسول ہی ہیں جن کے ذریعے تم مذاق کرو گے؟ اس کے علاوہ تمہیں کوئی مذاق نہیں ملتا. ان کے عذر کو قبول نہیں کیا گیا بلکہ ارشاد فرمایا گیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمان. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس کے آیات کو، اس کے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بناؤ گے تو عذر قبول بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمایا گیا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ گے، اور جب کافر ہو گئے تو پھر عذاب لے کر آئیں گے فرشتے، انعام لے کر نہیں آئیں گے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. اس میں جو قوموں پہ جو عذاب آیا ان میں سے قوم لوط علیہ السلام بھی ہے. اب جیسے آپ نے کچھ ذکر کیا کہ ایک تو بیان فرمایا کہ چوراہوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ منڈلیاں لگاتے ہیں نا، کہ ان کے عذاب کی جو ہے اسباب میں سے ہے. دوسرا یہ کہ بدفعلی اور بدکاری، تو یہ اس میں بہت مبتلا تھے. تو ایک تعداد ہے دنیا کے اندر کہ جو اس گناہ کے اندر ہی مبتلا ہے. اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ کتنا بڑا گناہ ہے بدفعلی جو ہے، تو قوم لوط علیہ السلام کی تباہ کاریاں، یہ امیر اہل سنت شیخ طریقت مولانا الیاس قادری صاحب دامت البرکات مالیہ کی تصنیف ہے. اس کو اگر پڑھیں اگر تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں علم حاصل ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو یہ بہت بڑی برائی سے ہمارے معاشرے کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نجات ملے گی. مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. اللہ ہمیں بچائے ایسے برے اور گھٹیا کاموں سے. پہلے امتوں نے کیا، ان پر عذاب آئے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عافیت اللہ ہمارا مقدر بنائے. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کے عذابوں سے ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرمائے. پروگرام کو اختتام کے لے کے چلتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی محتوى بستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھیں گے، انشاءاللہ علم کا نور آئے گا، گمراہی کا، جہالت کا خاتمہ ہوگا، اولیاء کا ساتھ اور ان کی محبت دل میں ہوگی تو بیڑا پار ہوگا. آئیے صلی اسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا. یا نبی
سنية الوداع وجب شكر علينا وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے